स्पेशल पैगाम दे रहे हैं एक स्पेशल जगह से। हम खड़े हैं यहाँ पे हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के मज़ार पे। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु वो शख्सियत थे, वो सहाबी थे, वो आशिक रसूल थे जिनको अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी के लिए ख़ुद चुना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो उनकी ऊँटनी आके हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के सामने बैठ गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना मेज़बान बनाया, क्योंकि अल्लाह ने उनकी ऊँटनी को उधर बैठा दिया था। हम आपको दिखाएंगे, ये वो मस्जिद है और ये हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार है, मकबरा है। और अंदर की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु इसलिए यहाँ आए थे इस्तांबुल में, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि जो शख्स कस्तुनतुनिया की फ़तह में शामिल होगा उसको जन्नत नसीब होगी। तो जब मुसलमानों ने अमीर माविया के दौर में इस्तांबुल पर यलगार की तो अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके साथ आए, लेकिन बहुत ज़ईफ़ थे। यहाँ इनका इंतकाल हुआ और उन्होंने वसीयत की कि मुझे इस फसील, इस इस्तांबुल की फसील के साथ ही दफन कर दिया जाए। तो उनकी वसीयत के मुताबिक मुसलमान उनकी मैयत को लाकर शहर पनाह की दीवारों में के साथ ही दफन कर दिया। और ईसाइयों की ये जुर्रत न हुई उस दिन कि कुछ कर सकें, और मुसलमानों के जाने के बाद भी उन्होंने इस कब्र को कोई ज़रर नहीं पहुंचाया। इसलिए आज तक उनकी ये कब्र मौजूद है। लेकिन फिर बाद में सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, जिनकी कब्र पे हम आपको लेकर जाएंगे और वो भी हमको दिखाएंगे, उन्होंने जब इस्तांबुल फ़तह किया तो यहाँ एक मुसलमानों का बड़ा कब्रिस्तान बन चुका था, जहाँ पे उन्होंने ये मज़ार तामीर कराया। और बाद में सुल्तान अहमद ने यहाँ पे ये मस्जिद तामीर की। तो ये है सुल्तान अयूब मस्जिद, इसको अयूब सुल्तान मस्जिद भी कहते हैं। ये है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये देख सकते हैं आप। इस तरफ कुछ और कब्रें हैं और इस मज़ार के पीछे भी इर्द गिर्द सारी कब्रें हैं। और ये देखें आप, सारी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ये मेन मस्जिद का गेट है, मस्जिद है। और ये लेफ़्ट साइड पे ये इनका जलील क़द्र सहाबी आशिक रसूल अबू अयूब अंसारी का मज़ार है। जब आप मज़ार से बाहर आते हैं, सारी दुनिया से मुसलमान यहाँ इस मज़ार की ज़ियारत करने आते हैं। और जब आप मज़ार से बाहर आएँ तो बाहर एक बाज़ार सा लगा हुआ है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया की दुकानें हैं। ये देखिए, ये इसके बाहर का एक मंज़र है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं अयूब सुल्तान मस्जिद और हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार। आइए अब आपको ले चलते हैं मज़ार के अंदर। ये मज़ार का अंदरूनी रास्ता है। जैसे ही आप दाखिल हों, बाएं तरफ ये नवाज़रात पड़े हुए थे, इसके बारे में हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। दुनिया भर से मर्द और जन अकीदतमंद आते हैं, मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, दुआ करते हैं, दुआ देते हैं, क्योंकि ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी साथी का मज़ार है, मेज़बान रसूल थे। तो इस वजह से लोग दूर दूर से आते हैं। ये जंगले के आप पार आप देख सकते हैं कि मज़ार है, कब्र मुबारक है।
اس کی تاریخ میں یہ بارے میں کچھ بتاتا چلیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال 670 عیسوی میں ہوا، جب مسلمان نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا اور محاصرہ جو ہے فیل ہو گیا تھا، ناکام ہو گیا تھا۔ 1458 میں سلطان محمد دوئم نے یہاں پہ آیا اور اس نے ایک مسجد کی تعمیر کی کا حکم دیا۔ ترکی سلطانوں میں سے اکثر سلطانوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس مزار کے احاطے میں ہی دفن ہو جائیں، یہ ان کے لیے ایک اعزاز تھا۔ اس وجہ سے کئی ترکی سلطانوں اور خلیفاؤں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، اور اکثر جب سلطان یا خلیفہ کی تاشپوشی ہوتی تھی تو نبی وہ کریم یہاں صلی پہ اللہ علیہ وسلم نے آتے تھے، بشارت دی تھی کہ جو یہاں پہ لوگ تلوار کو فتح تیز کرتے، وہ ایک دنیا میں قسم کی ہوں گے ان کو تاجپوشی جنت کی کی بشارت دی تھی۔ رسم ہوتی تھی۔ وہ جب مسلمانوں نے قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تو 1766 حضرت میں زلزلہ ایوب آیا انصاری رضی اور اللہ یہ تعالیٰ عنہ مسجد وہ ضعیف اور تھے، مزار تباہ ہو گیا تھا اس زلزلے میں۔ لیکن تو پھر سلطان جنت کی سلیم بشارت کی نے وجہ سے وہ آئے، اس کو لیکن وہاں پہ باروک ان کا سٹائل انتقال میں ہو گیا۔ ان کی وصیت تعمیر کے کرنے کا مطابق حکم دیا، مسلمانوں نے اور اس ان میں کو یہ اس وقت پیلے اور قسطنطنیہ کی شہد کے فسیح رنگ کی کے دیواروں کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ پتھر استعمال کیے سن 1800 میں۔ عیسائیوں کو وہ جرأت نہ اس ہوئی کا کہ ان کی قبر کو کوئی اندرونی نقصان حصہ پہنچا سکے۔ بہت ہی زبردست ہے، آج تک ڈیزائن یہ بہت قبر وہاں پر زبردست ہے، موجود ہے۔ اور جب لائٹیں مسلمانوں نے لگی ہوئی ہیں، اور اس فتح میں کیا تو اس وقت ہر طرف خلافت سے عثمانیہ کے روشنی آ رہی ہے۔ آپ کہیں سلطان پہ تاریکی محسوس نہیں یہاں پہ کریں گے مسجد کیونکہ تعمیر یہاں پہ کر دی۔ کھڑکیاں بہت زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ آتے ہیں، یہ ہم نے آپ کو زیارت اللہ سے کرائی، آپ درخواست نے کرتے ہمارے ہیں، ساتھ زیارت زیارت کی کرنے آتے میزبان ہیں۔ رسول یہاں سے حضرت لوگ ابو آتے ہیں، ایوب یہاں پہ انصاری تصویر رضی اللہ آتی ہے، عنہ کے یہاں پہ مزار قرآن کی۔ پاک کی تلاوت کرتے یہاں پہ ہیں، لوگ آتے ہیں، قرآن خوانی کرتے سارے ہیں، لوگ بیٹھے نفل پڑھتے ہیں، ساتھ ہی مسجد قرآن ہے، کی وہاں بھی تلاوت ہم کرتے نے ہیں جمعے کی اور نماز پڑھی۔ اللہ کی بارگاہ اب مزار سے تھوڑا سا باہر جائیں گے، جیسے ہی آپ مسجد مزار سے بنانے کی باہر گئے تو خواہش یہاں پہ ظاہر کی ہے ترکش تو جو انہوں نے زمین نوبیلٹی تھی، وقف کرنے نوبلز آف کی کوشش ٹرکش کی، ایمپائر، مگر آپ صلی تو اللہ ان کی علیہ قبریں وسلم نے یہاں پہ انہیں اس دفن کی ہونا ان رقم کے لیے دینا ایک اعزاز لازمی تھا۔ سمجھا، تو اس وجہ سے کیونکہ کم اس عمر مزار کے یتیم تھے، 3-4 تب اس حصے کا ہیں۔ سارا یہ رقم قبرستان کا حضرت ایریا ہے، ایوب اس کی انصاری رضی اللہ مسجد تعالی ہے، اور عنہ حضرت نے ابو ادا ایوب کیا انصاری رضی اللہ عنہ کی اور یہ قبر ہے۔ زمین مسجد کے باہر لیے یہ وقف کی۔ اچھا سا بازار ہے، ہم آپ کو مسجد میں لے چلتے ہیں۔ یہ ایوب سلطان مسجد ہے، بہت ہی خوبصورت طرز تعمیر کا شاہکار ہے۔ یہ 1800 میں تعمیر کی تھی سلطان سلیم نے۔ ترکی آئیں تو ضرور ابو ایوب انصاری کے مزار اور مسجد کا ضرور وزٹ کریں۔ مسجد سے جیسے ہی باہر آئے مٹھائی نے ہمارا استقبال کیا۔ ما یا خدای پاک میں پیوب سلطان کی رہنا چاہتا پلے پٹیکلے سبلو غل په یو سلطان جماعت کې راځي دا چې کارو موږ نه ګورګاس راځو سار ناشته کړه لاره کې څنګه استعمال دا راځو وای دا موږ نو کو لګا وای نه کېدو ما یو سپلای مې راوځته کې وامه چورې موږ د موږ نه زه په ټول جمعات کې ګرځېدم ما چې زماره چپل غل کم یو دلته یو نورې په دې کنه جامې نه وروځي کړي کړي سړی برا باندې کړو زه جو نه لا ما کله تام نظر نه لګیدل ما کې څه بدون بدل کې نه جو خوراک دې راځي۔ ہم اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار سے باہر آ گئے ہیں اور جا رہے ہیں کچھ کھانے، کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ صبح ہم نے بلغاریہ میں ناشتہ کیا تھا، وہ تقریباً 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو کی، راستے میں رکے بھی نہیں تاکہ یہاں پہنچ جائیں استنبول۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پہ حاضری دیں۔ یہ ارد گرد جو ہے نا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار کبھی شہر پناہ کی دیوار سے باہر ہوا کرتا تھا، لیکن یہ 1400 سال گزرنے کے بعد شہر اتنا پھیل گیا، اور خاص کر سلطنت عثمانیہ کی عروج کے زمانے میں یہاں آبادی بہت زیادہ ہو گئی اور یہ تقریباً شہر کے وسط میں آ گیا ہے۔ تو جب بھی آپ آئیں یہاں پہ آنا بہت آسان ہے، ٹیکسی میں بھی آ سکتے ہیں اور پیدل بھی آ سکتے ہیں اگر آپ پیدل سفر کرنے کے شوقین ہیں۔
تو ضرور آئیے گا دوستو، ہم آپ کو مزید استنبول کی ویڈیو دکھائیں گے، شارٹ ویڈیو 2-3 دن ہم استنبول میں گزاریں گے اور پھر اپنا راستہ ناپیں گے ایران اور جارجیا کی سرحد کی طرف۔ تو دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور سب سے اہم بات کمنٹ کیجیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہم اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دکھائیں گے ہم آپ کو استنبول کی مزید ویڈیوز۔